آج کی تلاوت کریں گے زبور نمبر 3 اور اس کی 30 آیت سے۔ کلام میں لکھا ہے، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرتا جو گرد گرد میرے خلاف سب بستا ہے۔ کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ آج 15 ستمبر 2024 ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو کہ ہم مبارک ہیں، خدا کی تعریف ہے۔ عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے ایک راز سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے ایک بھید سیکھنے جا رہے ہیں اور وہ بھید 30 آیت کا آخری حصہ ہے، کیونکہ داؤد خدا کا منصوب، خدا کا چنا ہوا وسیلہ اقراری ہے، اور وہ اقرار آج ہم نے بھی سیکھ کر جانا ہے۔ اسی آیت میں کیا اقرار کیا جا رہا ہے؟ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ داؤد خدا کے حضور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ خداوند میرا سرفراز کرنے والا ہے۔ یہ سرفراز کے معنی جب تک نہ پتا ہوں گے ہم اس مضمون کو اچھے طور سے سیکھ نہیں سکیں گے۔ سرفراز کے معنی بمطابق لغت کیا ہے؟ ذرا لکھ دیجیے۔ عزت دینا، ممتاز کرنا، کسی کا سر اونچا کرنا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آج خدا وہ ہستی ہے جو میرا سر اونچا کرتا ہے، خدا وہ ہستی ہے جو مجھے عزت دیتا ہے، خدا وہ ہستی ہے جو مجھے ممتاز کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اپنی ذات میں اس بھید کو سمجھیں تو ہم اپنے اپنے وقت کے مطابق سرفرازی پا رہے ہیں۔ ہلیلویا، سرفرازی ہمیں مل رہی ہے مختلف انداز میں، مختلف کاموں میں، مختلف باتوں میں۔ کسی کو بزنس میں سرفرازی مل رہی ہے، کسی کو اپنے خاندان میں سرفرازی مل رہی ہے، کسی کو اپنی فیکٹری اپنے اونر کے سامنے عزت مل رہی ہے، کسی کو اپنے علاقے میں سیاسی سماجی کام کرنے کے وسیلہ سے عزت مل رہی ہے، کسی کو دنیا چھوڑ کر روحانی کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹانے اور کام کرنے کی وجہ سے عزت مل رہی ہے۔ آپ کو کسی طرح سے بھی عزت ملے۔ غور سے بات سن لیجیے گا، یہ اس آج کے میسج کا مضمون جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی جان ہے۔
آپ کو کسی طرح سے بھی سر بلند کیا جائے، ایک آپ کسی بھی معنی میں عزت پائیں، دو اور آپ کا سر کسی بھی وجہ سے اونچا کیا جائے، آپ کو اونچی جگہ بٹھایا جائے، آپ کے بارے میں اچھی بات چیت گفتگو کی جائے، ان ساری باتوں میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے آپ اس معیار تک پہنچے ہیں۔ خدا آپ کا سرفراز کرنے والا ہے، وہی آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو آپ کو عزت ملتی ہے، وہ چاہتا ہے تو آپ ممتاز ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے تو آپ کا سر اونچا ہوتا ہے، وگرنہ ساری عمر لگ جاتی ہے، سرفرازیاں نہیں ملتی ہے، ساری عمر لگ جاتی ہے۔ اور یہ کس وقت داؤد کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں؟ یہ اس وقت جب اس کا بیٹا ابیسلوم اس کے تخت پر قابض ہو گیا، بغاوت کر دی، اور اتنی شدید بغاوت کہ داؤد کو تخت چھوڑ کر اپنے چند ساتھیوں سمیت لوٹنا پڑ گیا، اور شہر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر شہر میں رہتا تو ابیسلوم پکڑ لیتا، گاؤں میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اگر گاؤں میں رہتا تو بکبری ہو جاتی اور ابیسلوم پکڑ لیتا۔ جنگلوں میں چلا گیا، دشتوں میں چلا گیا، بیابانوں میں چلا گیا، اور میرے بھائی مشکل پریشانی تکلیف میں چلا گیا، لیکن جب وہ کمزور ہو رہا ہے، جب وہ پریشان ہو رہا ہے، جب اسے پریشانی کا عالم ہے، شاید پانی نہ ملتا ہو، شاید روٹی نہ ملتی ہو، اور ایسی بری حالت میں، اور وہ بھی تخت کے مزے لیتے لیتے، تخت پر براجمان ہوتے ہوئے، بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہوئے بھی اسے دشتوں میں بھاگنا پڑا ہے، لیکن وہ اپنے خدا کے سامنے اپنا منہ کھولتا ہے، کہتا ہے کہ خدا میرا سرفراز کرنے والا ہے، کیونکہ جس نے مجھے بھیڑ بکریاں چراتے چراتے مزہ کیا اور تخت پر بٹھایا، اگر تھوڑی دیر کے لیے تخت سے اترا ہو وہ واپس بٹھا دے گا، وہ واپس مجھے اسی عزت پر سرفراز کر دے گا، وہ اسی بحالی میں مجھے لے آئے گا۔ اور اگر آج میرے بھائی میری بہن آپ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسا ڈاؤن فال آیا ہوا، گھبرانا نہیں، آج سیکھ لینا ہے، خدا سرفراز ہے، اور جو اس پر توکل کرتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس کو اپنا خدا مانتا ہے، اس کے لیے دوبارہ سرفرازی پانا کوئی اوقات نہیں، وفاداری صرف تابعداری چاہیے، وہ بحال کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر زبور 91 نکال ذرا میرے ساتھ نکال لینا، ایک ورس پڑھتے ہیں، Psalm 91۔ اس کی چوٹ بھی ہے، لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ عزیزو، اسے پہچان لے، وہ چھڑانے والا ہے، اور میں اس کا نام سرفراز کروں گا، میں اس کا نام اونچا کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچان لیا ہے، اس نے مجھ سے دل لگا لیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اپنا دل خدا سے لگا لے۔ آپ تخت پر ہیں تب بھی آپ بادشاہ ہیں، اور اگر آپ تخت پر نہیں بھی ہیں، دل اس کے ساتھ لگا ہے، تب بھی آپ بادشاہ بولے ہاللیلویا۔ بڑی مشکل کنڈیشن میں تھا، لیکن وہ دلیر تھا، وہ خداوند میں بڑا مضبوط تھا، وہ خداوند میں بڑا شادمان تھا کہ میرا خدا سرفراز کرنے والا ہے، میرا خدا۔ ٹرسٹ کیجیے، بھروسہ کیجیے، خدا پر توکل کیجیے، کیونکہ خدا پر توکل کیے بغیر آپ اس ایمان کا نہیں رہ سکتے۔
جو استثناء کی کتاب نکالے گا، استثناء 28واں باب، یہ بائبل مقدس میں ایک لفظ ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ میرے دل کے قریب، استثناء 28واں باب، یہ میرے ذاتی طور پر دل کے قریب ہے۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اگر تو مان لے جو آج کے دن تجھے حکم دیے جا رہے ہیں، اگر تو مان لے، اگر تو تابع داری کرے، اگر تو ان پر دھیان دے تو خدا تجھے قوموں میں سرفراز کرے۔ اور سرفراز کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی کچھ بولے عزت دینا، سربلند کرنا۔ اگر تو آج کے دن جو حکم تجھے دیے جا رہے ہیں ان حکموں کو مانے تو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی کہ عزت پاؤ گے۔ ہلیلویا۔ تو یہ وعدے کس کے ہیں؟ رکھ۔ اور اگر یہ 15ویں آیت تک پڑھے آپ تو آپ کو ان سرفرازی کے بھیدوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آئیے ذرا دوسری آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ پہلی برکت کیا ہے جی؟ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی تو، ہاں جی، کاروبار عزت، گھر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی۔ آپ کا نیک نام ہونا ضروری ہے۔ ایک جب ہم باہر والوں کے نزدیک تو بڑے نیک نام ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، ہمیں عزت دی جاتی ہے، لیکن گھروں کے اندر ایسے حالات نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ گھروں کے اندر ہم بڑے معتبر ہوتے ہیں لیکن باہر ہمیں عزت نہیں ملتی۔ لیکن کلام کہتا ہے اگر تو کوئی بھی ہو، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ خاندان ہے، وہ کلیسیا ہے، وہ چرچ ہے، وہ پادری صاحب ہے، وہ بشپ صاحب ہے، وہ ایوری باڈی، دنیا کے ہر شخص پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے اگر تو خدا کے حکم مانے اور فرما برداری کرے تو تو گھر میں بھی مبارک ہے اور تو کھیت میں بھی مبارک ہے۔ بولے بات کہاں ٹکتی ہے؟ فرما برداری۔ سرفرازی کہاں چھپی ہے؟ فرما برداری۔ So get ready، آپ برکت پائیں، گھر میں بھی آپ برکت پائیں، باہر بھی، لیکن فرما برداری کرنے کے بعد یہ برکت ملے گی۔ تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چھپائے کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک۔ ہاں جی، تو بھی مبارک۔ تو اس کو، ان ساری باتوں کو ایک لفظ میں سمیٹ دیتے ہیں، تو اور تیرا مال دونوں مبارک ہوں گے۔ تو اور تیرا مال دونوں مبارک ہوں گے۔ اگر تو فرما بردار ہوگا، اگر تو خدا کے ساتھ وفادار ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے۔ تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ خدا تیرے دشمنوں کو
جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. سنیے گا، یہ بڑی بھید کی بات ہے. وہ تیرے مقابلہ کو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. آئیں گے کیسے؟ ایک ہی راستے سے. دشمن کون ہے؟ ہو سکتا ہے بیماری، ہو سکتا ہے بے روزگاری، ہو سکتا ہے لڑائی، ہو سکتا ہے جھگڑا، ہو سکتا ہے پریشانی، ہو سکتا ہے ڈپریشن، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز. یہ اکٹھی کئی دفعہ حملہ کر دیتی ہے. ایک ہی دفعہ ایک ہی راستے سے تیری طرف، تیرے گھر کی طرف آ جاتی ہے، تیرے بزنس کی طرف آ جاتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ تیری سرفرازی کم ہو. وہ آئے گی اور اکٹھے ہو کر تجھ پر حملہ کرے گی. لیکن اے میرے بھائی میری بہن، تو پریشان نہ ہو. اگر تو فرمانبردار ہے، اگر تو خدا کا تابعدار ہے، اگر تیرے گھر میں تیرا کلام اور تیرا فعل دونوں خدا کے کلام کے مطابق ہے، تو یہ ساری چیزیں آئیں گے تو ایک ہی راستے سے، لیکن آگے یسوع کو دیکھ کر سات سات راستوں سے بھاگے گی، اور تو محفوظ رہے گا، اور تو بابرکت رہے گا، اور تیرے ہر ایک مال پر، تیری ہر ایک چیز پر خدا کا پہرا، خدا کے فرشتوں کا پہرا رہے گا. آئیں گے تو ایک ہی راستے سے، پر سات سات راستوں سے بھاگیں گے. پر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سات سات راستوں سے بھاگنے سے پہلے ہی ہم تو خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. جی میری سردی پیڑ نہیں نہ جاتی، میں لگتا بس بات منڈا نہ فرما گیا ایک کوئی کاروبار سے کمی آتی کوئی ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. تیرے خلاف بننے والا کوئی ہتھیار کام نہیں کرے گا. اور کمیاں دوسروں میں ڈھونڈنے کی بجائے کمیاں اپنے اندر ذرا چیک کر. تو نے کہاں پر فرمانبرداری چھوڑی ہے؟ تو نے کہاں محبت چھوڑی ہے؟ تو نے کہاں خدا کے ساتھ دوری بنا لی ہے؟ یہ تیرا پھٹا ہے، کسی اور کا پھٹا نہیں ہے. یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی کارستانی نہیں ہے، یہ تیری ہے. اور اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو کہیے یہ میری ہے، یہ میرے کوئی معاملات، یہ میرے اندر کی کمیاں ہیں، یہ گھاٹے تو میرے اندر چل رہے ہیں جو مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میں ہمیشہ سکھاتا ہوں، آپ کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے، ایک دکھ آتا ہے، ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم بڑبڑا اٹھتے ہیں، لیکن ان ہزارہ ہزار اچھی نعمتوں کو بھی یاد کر لیا کریں جو اس ایک دکھ کے علاوہ آپ کی زندگی میں موجود ہے. اس ایک کمی ہٹے کی بجائے ان اچھی نعمتوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں، کیونکہ آپ نے خدا سے سرفرازی پائی ہے. خدا نے آپ کو بڑا اونچا کیا ہے. آپ سے زیادہ پڑھے لکھے، آپ سے زیادہ تجربہ کار لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اوپر ہیں، آپ انچارج ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں. آپ خدا کے گھر آنے والے ہیں، یا آپ پر بڑے سے بڑا چودھری نمبردار گزرے، کوئی 4 سلام کرن گے، کوئی 4 سلام نہیں کرن گے. آپ خدا کے بندے ہیں، آپ خدا کی بندیاں ہیں. اگر یہاں پر 50 لوگ کھڑے ہیں، 50 کے 50 آپ کو کہیں گے اسلام کی. ہاللیلویا. میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ لوگوں کی محبت ہوتی ہے. آپ سے کس وجہ سے؟ آپ خدا کے خادم ہیں، آپ خدا کی خادمہ ہے. بولے خدا سے پیار کرتے ہیں لوگ، اور آپ خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے ان سے زیادہ جو دنیاوی ہے، ان سے زیادہ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اسی کا اگر آپ اپنی
زمینی زندگی کے اندر اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں کیا عزت ہے، کوئی بھی، تو آپ اپنے گھر سے 1 کلومیٹر تک پیدل چل کر دیکھیں، اگر آپ کو کوئی 10 لوگ ویو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ معاشرے میں باعزت شخصیت ہے، لوگ آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرنا پسند کرتے ہیں۔ بڑے سارے لوگ بڑے بڑے پیسے والے ہیں، انہوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ سو خدا کی فرما برداری آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ سو یہ سرفرازی حکم ماننے، یہ سرفرازی تابعداری کرنے، یہ خدا سے جڑے رہنے کا نتیجہ۔ سو جڑے رہیے، خدا کے ساتھ وفادار رہیے۔ 15ویں آیت دیکھیے، کسی بات کی 15ویں آیت دیکھ لیجئے تاکہ ہم چیزوں کو قریب دیں۔ اس سے آگے بھی بہت ساری برکتیں ہیں 15 آیات، لیکن 15ویں آیت سے یہ برکتوں کا سلسلہ مڑتا ہے۔ لکھا ہے پہلی آیت میں کیا لکھا؟ اگر تو تابعداری کرے، مانے، تو سب سے زیادہ سرفراز کیا جائے گا، اور اب 15ویں آیت میں اگر نہ مانے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آیت پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی تو کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تو گھر میں بھی لعنتی ہوگا، تو اندر آتے وقت بھی باہر جاتے وقت بھی کوئی عزت نہیں ملے گی۔ وہ ایک ہی راستے، 7 راستے سے آئیں گے اور تیرے گھر پر حملہ کریں گے اور تیرے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ چیزوں بچنا ہے، فرم برداری کر کے نکالنا ہے اور سرفراز کیے جانے کے لیے پیش ہونا ہے، تاکہ آسمان کا خدا مجھے اور آپ کو سرفرازی بخشے۔ ایک اور بات بھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اگر آپ 12ویں آیت دیکھیں نا، 12ویں آیت میں لکھا ہے اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہراتا ہے۔ ہاں جی، سر عزت ہوتی ہے یا دم عزت ہوتی ہے؟ دم سے تو کوئی بھی پیار نہ کرتا ہے نا، لیکن سر پہ پاؤں رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سر پہ یہ دم پہ پیر رکھتے ہیں، تو خدا آپ کو سر بنانا چاہتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ لیڈر، رہنما، آگے لگانا چاہتا ہے، آگے چل، تو دوسروں کو گائیڈ کر۔ میری بہن، میرے بھائی، اپنے دل کو مضبوط کر لے، تم نہ بنی پھر سر بن، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تو سر بنے، ہیڈ بنے، تم نہ بن۔ کیونکہ اگر ہم فرمانبردار ہوں گے تو لیڈ کرنے والے ہوں گے، اور اگر نافرمان ہوں گے تو پھر تم کیے جائیں گے پیچھے۔ ہم نے لیڈ کرنے والا کسی کو سیکھے اس بات، سرفرازی چاہیے، ہر بندے کو چاہیے، لیکن خدا کے طریقے سے نہیں، ہم اپنے طریقوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے تجربے سے، اپنے توڑ جوڑ سے سرفرازی چاہتے ہیں، جبکہ کلام کہتا ہے سرفرازی تابعداری کرتے ہیں، خدا کے حکم مانتے ہیں، تابعداری خدا کی بات پر غور کرنے، خدا کی بات پر عمل کرنے پر ہے۔ آئیے ذرا حوالہ، اور یہ سرفرازی کے حوالے میں سب سے مشہور والا ہے زبور 75 اور اس کی 6 آیت دیکھ رہے ہیں۔ Psalm 75 verse 6، کیونکہ
نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے اور نہ مشرق سے آتی ہے. ذرا بنا اپنا دعا سے میرے پیچھے بولیں گے. کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے. اب یہ بلند آواز سے نے بولا ہے، وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. عزیزو، وہ جسے چاہتا ہے سرفرازی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. یہ مشرق مغرب شمال جنوب سے نہیں آتی، یہ خدا کی حضوری سے آتی ہے، یہ خدا کی تابعداری سے آتی ہے، یہ خدا کا حکم ماننے سے آتی ہے، یہ اور کسی چیز سے نہیں آتی. وہ جسے چاہتا ہے نا. آج خدا ان سے کہیں وہ جسے چاہتا ہے تو آج مجھے چاہ دے، آج مجھے سرفراز کر دے، آج میرے مالک مجھے سرفراز کر دے. اور وہ چیک کرے گا فرمانبردار کتنا ہے، وہ چیک کرے گا حکم کتنا مانتا ہے، وہ چیک کرے گا کلام کا تابعدار کتنا ہے، وہ چیک کرے گا کہ یہ میرے مطابق ہے یا نہیں. تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر داؤد جیسا ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے. اگر وہ داؤد کو بیڑے چرانے والے چرواہے سے تخت پر بٹھا سکتا ہے تو میرے بھائی میری بہن، تو بھی خدا کا بندہ بن جا، وہ تجھے بھی اسی طرح سرفراز کرے گا. اور اگر وہ ایک لیبارٹری ٹیکنیشین کو جو ساری عمر ٹیسٹ کرتا پھرنا تھا، دنیا کے لوگوں کے خون ٹیسٹ کرنا تھا اور ادھر بھاگنا تھا، اور دو ڈیوٹیاں کر رہا تھا اور 36 گھنٹے ڈیوٹیاں کر کے مال کمانے کی پڑی ہوئی تھی، امیر ہونے کی پڑی ہوئی تھی، اسے پکڑتا ہے اور ماڈل کالونی میں لا کر کھڑا کر کے کہتا ہے چل میری ڈیل سنا. اور اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی سرفراز کر سکتا ہے. یہ سٹوری کسی اور کی نہیں، میں نے اپنی سنائی ہے آپ کو. اور میں وہ بندہ تھا جس کو سکول میں کھڑے ہو کر لفظ بولنے نہیں آتے تھے، سبق نہیں سنانا آتا تھا، ڈرتا تھا، کانپتا تھا، سیدھے آ جاتے تھے. او میرے اندر بولنے کی طاقت ہی کوئی نہیں تھی. مجھے سبق آتا بھی ہوتا تھا لیکن صرف بولنا نہیں جاتا تھا. یعنی کہ میں نے بولنا، مجھے بڑا ٹاٹر بولنا تھا لیکن سنانے کی ہمت نہیں تھی. 4 بندوں میں کھڑے ہو کے کٹ کھا لینی پر سنانا نہ. اگر ایسے بندے کو خدا ہزاروں کے سامنے کھڑا کر دے اور جب وہ کلام سنائے تو لوگ کانوں سے سنے تو آپ کو بھی خدا سرفراز کر سکتا ہے. آپ کے لیے بھی خدا کا آسمان کھل سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے او میں بڑا گناہگار، میں بڑا خدا سے دور، تو خدا نے اگر اس گندگی سے بھرے انسان کو اٹھا کر دھو کر نہا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے تو پھر آپ بھی تیار ہو جائیے. سرفرازی حکم ماننے میں ہے، تابعداری کرنے میں ہے. جھک جائیے، مان لیجیے وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سرفرازی مشرق مغرب اور شمال سے نہیں آتی ہے. وہ جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. جسے چاہتا ہے عزت، تو عزت آج اگر آپ کسی ایسے عہدے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے تو شکر کیا کرے کہ وہ آپ سے راضی ہے اور اس نے سرفراز کیا ہوا ہے. آپ سے بڑے بہتر، آپ سے بڑے تیز، آپ سے بڑے تجربہ کار آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو خدا نے آگے کیا. آمین، ہلیلویا. کیونکہ خدا کا معیار کچھ اور ہے. اور داؤد کی سرفرازی ایک اور وجہ سے بھی تھی. داؤد نے اپنی زندگی میں 2 زور آور لوگوں کو پست ہوتے دیکھا. خدا پر ٹرسٹ کرنے والے سادہ سے بندے کے سامنے 2 طاقتور لوگوں کو پست ہوتے تھے.
پہلا بندہ جادی جولیت تھا جو داؤد سے کئی گنا بڑا، کئی گنا طاقتور، کئی گنا تجربہ کار تھا، لیکن خدا نے اپنے بندہ داؤد کے ہاتھ سے ایک ہی پتھر سے اس کو مروایا اور پست کر دیا۔ اور پھر داؤد نے اپنی زندگی میں ساؤل بادشاہ کا جاہو جلال بھی دیکھا، اس کی بڑی سرفرازی بھی دیکھی، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے پست ہوتے بھی دیکھا، بری روح کے اندر جکڑتے بھی دیکھا۔ تو وہ جانتا تھا خدا جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے، اسی لیے وہ بیابان دشت میں بھاگتے دوڑتے بھی کہہ رہا ہے کہ خدا میرا سرفراز کرنے والا ہے، جس نے مجھے پہلے تخت پر بٹھایا تھا وہ پھر مجھے تخت پر بٹھا دے گا۔ وہ کہتے تھے تو کچھ دیر کے لیے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو گھبرانا جایا کرے، بلا نہ کر کے درست کیجیے، سرفراز کرنے والا خدا دوبارہ کر دے گا۔ آمین 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 ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آئیے آخری حوالہ دیتے ہیں، پہلا تواریخ اس کا 11واں باب پہلی آیت سے جماعتی سب پڑھ دیں گے۔ پہلا تواریخ 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ 11واں باب پہلی آیت سے، تب سب اسرائیلی حبرون میں داؤد کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں، اور گزشتہ زمانہ میں اس وقت بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو ہی لے جانے اور لے آنے میں اسرائیلیوں کا رہبر تھا، اور خداوند تیرے خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی گلہ بندی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا۔ گرس اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد کیا، اور انہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے سموئیل کی معرفت فرمایا تھا داؤد کو ممسوک کیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ہو۔ اور داؤد اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے، یبوس یہی ہے، اور اس ملک کے باشندے یبوسی وہاں تھے، اور یبوس کے باشندوں نے داؤد سے کہا کہ تو یہاں آنے نہ پائے گا، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا، یہی داؤد کا شہر ہے۔ داؤد نے اپنی زندگی میں دو الگ الگ ٹائم پیریڈز میں بادشاہ کی ہے۔ پہلے نمبر پہ داؤد کو صرف 2 قبیلوں کی بادشاہی ملی، 2 قبیلوں نے اسے بادشاہ قبول کیا ہے، لیکن بعد میں 12 کے 12 قبیلے بزرگوں سمیت اس کے سامنے آئے ہیں اور اسے کہا ہے تو ہماری ہڈی ہے، اور جب ساؤل بادشاہ زندہ بھی تھا تو تو ہی ہمیں لے کر جاتا تھا اور واپس لے، تو ہی تو ہے، ہمارا لیڈر تو ایکچوئل تو ہی ہے، تو ہم تجھے بادشاہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہی تھے جو ساؤل کے ہوتے ہوئے داؤد کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن خدا نے داؤد کو سرفراز کیا، اور پھر 12 کے 12 قبیلوں نے آ کر اسے ممسوک کیا اور اس نے اسے بادشاہ کو سنیے گا 7 سال اس نے حبرون میں صرف حکومت کی ہے، صرف 7 سال چھوٹے علاقے پر، لیکن باقی کے 33 سال اس نے پورے متحدہ اسرائیل پر حکومت کی ہے، یعنی کہ اس کی حکومت کے جو سال تھے وہ 40 سال تھے، اور اس نے 40 سال خداوند کے لوگوں کی گلہ بازی کی
اور خدا نے اسے سرفراز کیا کیونکہ وہ دشتوں میں بھی خدا کو پکارتا تھا اور وہ بیابانوں میں بھی تکلیفوں میں بھی خدا سے کہتا تھا اے خدا تو میرا سرفراز کرنے والا ہے، اے خدا تو ہی مجھے بحال کرنے والا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو خدا کو داؤد اپنے سر پر بٹھاتا ہے، اپنا لیڈر بناتا ہے کیونکہ وہی سرفراز کرنے والا ہے۔ اور میرے ساتھ اگر آپ مل کر پہلا کرنتھیوں 11:3 میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ایک پیٹرن ملتا ہے خاندان کی ہیڈشپ کا۔ لکھا ہے عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر یسوع مسیح اور یسوع مسیح کا سر خدا ہے۔ لیڈر ہیڈشپ اندر رہیے اور کلام کے اندر رہیے اور خدا وقت پر آپ کو سرفرازی، برکت اور آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو جلد باز بنا لیں، خدا جلد بازیاں نہیں کرتا۔ خدا وقت پر آپ کو اپنے طریقے سے سرفراز کرتا ہے۔ سو عزیزو آؤ خدا ان کے تابع ہو جائے، اسی پر نگاہ کریں، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی طرف دیکھیں اور ہمیشہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنی درخواستیں، منتیں، التجائیں خدا کے سامنے کریں کیونکہ وہ سرفراز کرنے والا خدا ہے۔ اور خدا کے قدموں میں ہم سب کھڑے ہوں۔